نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ میرے بھی والدین جو ہے، میں بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا تھا پہلے، تو میں اپنے والدین کو انہیں کافی اس چیز کے اوپر سمجھاتا ہوں، کافی دفعہ جو ہے احادیث بھی جو ہے میں کوٹ کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو جو بھی یعنی کہ معاملہ جو مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس مکتب کے حوالے سے جو یعنی کہ جو چیزیں ناجائز ہیں، اب وہ چیزیں میں ان کو یعنی کہ حدیث کے ذریعے کوٹ کر دیتا ہوں، اور یا تو جو ہے قرآن مجید کی آیتیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آیت کے اندر یہ چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، کسی کو معبود نہیں بنانا ہے، کسی کو مدد نہیں مانگنی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو میں ان کو یہی ایک چیز کہتا ہوں کہ سب سے بڑا وسیلہ جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے صدقے میں آپ دعا مانگے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ بعض دفعہ جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے والد صاحب سے میری، تو میں سم ٹائم جو ہے نا وہ چپ کر دیتا ہوں۔ تو کیا اگر میں ان کو بار بار یعنی کہ سم ٹائم لڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، یا تو میں کوئٹ کر دیتا ہوں یا وہ کر دیتے ہیں، تو کیسے مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا نہیں، میرا خیال ہے کہ بتا کہیں دینا۔ والدین کی نافرمانی کا والدین کی کوئی؟ کون سی نافرمانی، والدین کی کیا اوقات ہے؟ اگر وہ قرآن و سنت کے وہ باغی ہوئے میں ہیں، اللہ نبی کے منکر ہوئے میں، تو ان کی نافرمانی کہاں سے ہے؟ نافرمانی تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اس کے دائرے کے اندر جو کوئی حکم دے اس کی اطاعت آپ نے کرنی ہے۔ باقی قرآن پاک میں آیا کہ ماں باپ اگر آپ کے کافر بھی ہیں، سورہ لقمان میں ہے، اور تو تب بھی دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ البتہ اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم شرک کرو اور اللہ تعالیٰ سے متعلق کوئی ایسا عقیدہ منسوب کرو، پھر تم نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ یہ واضح سورہ لقمان میں ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مخلوق ہے اس کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ معصیت کے کاموں میں یعنی گناہ کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اور یہ پوری حدیث مولا علی علیہ السلام نے روایت کی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ ایک انصاری صحابی کو نبی علیہ السلام نے ایک قافلے پر امیر کے طور پر مقرر کیا۔ راستے میں انہیں اپنے جو سب آرڈینیٹس تھے ان پہ غصہ آیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم آگ کا ایک جلاؤ، بہت بڑا سا الاؤ جلا دو، اور جب وہ آگ کا الاؤ جلا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کودو، کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی، اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو سب آرڈینیٹس تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیری بات نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے۔ واپسی پہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ یاد رکھو، اطاعت جو ہے مخلوق کی وہ معروف کاموں میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کا مقرر کردہ امیر وہ حکم دے اور اس کے حکم پر چلنے سے آپ جہنم میں پہنچ جائیں گے، اگر قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں، تو ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، بس ٹھیک ہے، سمجھا دیا، معاملات کو بار بار گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو میں نے مجلس 50 میں بتایا ہوا ہے کہ جس کو بھی آپ حق کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اس سے اس کی انٹرسٹ کی بات کریں، اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ ماں باپ بریلوی ہیں اور ان سے پوچھیں کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیوں غلط ہے، بس یہ بتائیں، آپ کیوں ٹھیک ہے، تو کوئی بات تو بتائیں گے نا وہ۔ تو بریلویوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، تو پھر ان کو چشتی رسول اللہ دکھا دیں، اور ان کے اب آپ کے ایمان کا امتحان شروع ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے، اپنی نہ انہیں سنائیں، ان کی سنیں، بس جو بات دے پھر وہ پکڑ لیں آپ، اور پھر اس کو اتنا گھسیٹیں کہ جب تک وہ بیک فٹ پہ نہ چلے جائیں نا وہ ان کے ساتھ وہ بات کریں، کیونکہ وہ بات انہوں نے خود آپ کے ہاتھ میں دی ہے نا، آپ کو خود فل ٹاس دی ہے نا، تو پھر چھکا تو آپ نے اپنی مرضی سے مارنا ہے، لیکن زبردستی جو ہے نا فل ٹاس لینے کی کوشش نہ کریں۔ ان کو کہیں کہ وہ
ان سے کہے کہ ڈبیٹ کریں, میں جہنمی ہوں, اپنی بات کریں, انہیں کہے کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں, میں کافر ہو گیا ہوں, میرے اندر کون سی خرابی ہے بتائیں. پھر اس طریقے سے بات سٹارٹ کریں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں. یہ نہیں ہے کہ ایک پوائنٹ پہ کوئی شکست کھاتا ہے تو وہ پھر بیچ میں ایک دوسرا چوہا چھوڑ دے. اس کا مطلب ہے وہ شیطان کہتے چڑھا ہوا, بات سیکھنا نہیں چاہ رہا. جب ایک بات پہ وہ ہار جائے یا اپنی شکست تسلیم کر لے تو اسے کہ بھائی اب اس کے اوپر آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور یہ بات مانو کہ آپ آج تک غلط تھے, اور آپ میرا بھی شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے میری وجہ سے آپ کو یہ بات بتائی ہے, کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو جب وہ ایک دو سٹیپ پہ ایسے کریں گے نا تو ان کا جو اندر کا بت ہے نا, ماں باپ کے اندر ایک بت بھی آیا ہوتا ہے نا, وہ بچہ پی ایچ ڈی بھی ہو نا اور باپ ریڈی لگاتا ہو, وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ سمجھدار سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ ایک خام خواہ کا نا ایک زوم ہوتا ہے ماں باپ کے کیس میں. یہ تو ہم آج اس ماڈرن دور میں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اولاد کو تھوڑا سپیس دیتے ہیں. پرانے ماں باپ میں تو حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے بچوں کی بھی کسی بات کو کوئی سپیس دیں. تو اس کا طریقہ پھر اسی طریقے سے سٹیپ وائز چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ فی امان اللہ. جی 2 سوال ہو گئے آپ کے. جی جی بہت بہت شکریہ. اور حوالہ جات جو ہیں علی بھائی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ میں ضرور ان کو کوٹ کروں گا. سارے بریلوی مکتب کی جتنے بھی کتابیں ہیں ان کی A to Z سر میں نے پوری وہ بنائی ہوئی ہیں. لیکن پہلے ان سے پوچھنا ہے آپ نے کہ ان جی کو جی کیا مسئلہ. جب تک وہ نہیں نہ جی کہیں گے ٹھیک ہے ورنہ تو بھاگ جائیں گے نا. جب آپ بتائیں گے وہ کہیں جی گے جی سانو نہ گلاں دس. لیکن جب انہوں نے خود چوہا چھوڑا ہوگا نا پھر وہ یہ تو نہیں کہتے سانو نہ دس. انہوں کو جی تسی چوہا چھوڑیا ہونا ہے, تسی کیا ہے کہ میں گستاخ ہاں یا فلاں گستاخ ہے, تے انہیں پھر سنو. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ علی بھائی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.